لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران گرامی قدر، علماء کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے. اس نے مجھے اور آپ کو دینی اس مذاکرے میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی. دین کے نسبت سے آپس میں تبادلہ خیال کرنے کی، ایک دوسرے کو تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اوپر جو وعدے کیے ہیں، اعمال صالحہ کے اوپر جو وعدے کیے ہیں، وہ کسی اور چیز پر نہیں ہے. مختصر لفظوں میں یہ دنیا بھی ایمان کے وعدے پر ہے اور وہ دنیا بھی ایمان ہی کے ساتھ ہے. اس کائنات کو تب تک اللہ نے زندہ رکھنا ہے جب تک اس میں ایمان والے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرنے والے رہیں گے، اللہ اللہ کہنے والے رہیں گے. تو گویا اس پوری دنیا کی قیمت ایمان ہی ہے. ایمان ہے تو کائنات ہے، ایمان نہیں ہے تو کائنات نہیں ہے. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، لا تقوم الساعة الا علی الاشرار، قیامت نہیں قائم ہوگی مگر بدترین خلائق کے اوپر قائم ہوگی. ایمان ہے تو انسان کائنات میں سب سے بلند مقام پر ہے، ساری کائنات کا امام ہے، ساری کائنات میں اشرف المخلوقات ہے. ایمان نہیں ہے تو کائنات میں سب سے بدتر ہے، اس دنیا میں بھی بدتر ہے، اس دنیا میں بھی بدتر ہے. جن لوگوں کو ایمان نصیب ہے، قرآن پاک نے کہا اولئک ھم خیر البریہ، یہ ساری کائنات میں اچھے لوگ ہیں. جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے لیے فرمایا اولئک ھم شر البریہ، یہ کائنات میں سب سے برے ہیں. سب سے برے کا مطلب جتنی زندہ چیزیں آپ کے تصور میں ہیں، جن کو آپ خراب سمجھتے ہیں، گندے سمجھتے ہیں، ان سب سے گندے یہ لوگ ہیں. پھر اور وضاحت کے ساتھ سمجھانے کے لیے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، جن کے پاس ایمان ہے وہ انسان ہیں اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ سب کے سب حیوان ہیں. یہ بالکل صاف ارشاد ہے، لگی لپٹی بات قرآن نہیں کرتا ہے. اور یہ بات ایمان والا کہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید جذبات میں کہہ رہا ہے. ہم نے بہت سارے غیر ایمان والوں کی تحریر پڑھی، ان کے بیانات سنے کہ قرآن پاک نے جو بات وضاحت سے کہی اور صاف صاف لفظوں میں کہی، اس کا جتنا فائدہ ہوا اگر وہ اس طرح صاف نہ کہتا اس کا اتنا فائدہ نہیں تھا. یعنی الفاظ بدل کر یہ احسان ہے قرآن کا کہ قرآن نے وضاحت کر دی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. الگ الگ راستے ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا الگ راستہ ہے، وہ جہنم میں جانے والا راستہ ہے. ایمان والوں کا الگ راستہ ہے، یہ جنت میں جانے والوں کا راستہ ہے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. بہت پڑھے لکھے 10 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرنے والے، دنیا کے بہت بڑے بڑے تھنک ٹینک، ان سب کو کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس اکیلے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے در کے آگے جھک جائیں تو تم سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے.
قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اور جاہلو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اسے ایک مالک کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں، کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لوں؟ اگر تمہاری یہی سوچ ہے تو تم سے بڑا کوئی جاہل نہیں، پھر تم اولئک کالانعام نہیں، حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، پھر تم وہ گدھے ہو جو شیر سے ڈر کر کے بھاگتے ہیں، اور گدھے بھی تم جنگلی گدھے ہو۔ انسان تم کہاں ہو؟ تم انسانیت کے نام پر دھبے ہو۔ تو اگر ایمان ہے تو اس دنیا میں بھی انسان ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے، اور پوری کائنات تب تک رہے گی۔ کل یجری الی اجل مسمی، یہ سب کے سب دوڑ رہے ہیں ایک مدت کو پوری کرنے کے لیے۔ وہ مدت کیا ہے؟ وہ مدت وہی ہے کہ جب تک ایمان والا ہے اس دنیا کے اندر، ایمان کی محنت ہے اس دنیا کے اندر، اللہ کی کبریائی ہے اس دنیا کے اندر، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، جب تک اس کا ذکر ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کی کبریائی ہے تو یہ کائنات ہے۔ اور اگر اس کی کبریائی بیان کرنے والا، اس کی بڑائی بیان کرنے والا کوئی بھی نہ رہے تو پھر اللہ کو اس کائنات کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹا جائے گا۔ انسان کب لپیٹتا ہے؟ جب اس کا کام تمام ہو جائے۔ یہ پنڈال ہے، بہت محنت کے ساتھ کھینچ کھینچ کر اس کو لگایا گیا ہے، جب یہ کام تمام ہوگا، جلسہ ختم ہو جائے گا، اس کو لپیٹا جائے گا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹا جائے گا، یعنی اس کا کام تمام ہوا، لپیٹو، کلوز کرو، اب معاملہ ختم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، جب یہ سب کچھ ہوگا، یعنی ایمان والے نہیں رہیں گے، پھر یہ سب کائنات ختم ہو جائے گی۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا لأي يوم أجلت، یہ دیر کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی کیوں نہیں یہ کام ہو رہا ہے؟ لیوم الفصل، ابھی فیصلے کا دن نہیں آیا، جب فیصلے کا دن آئے گا تب اس نظام کو کلوز کر دیا جائے گا۔ پھر ایک مرتبہ اس حقیقت کو سمجھیں، ایمان وہ قیمتی دولت ہے، یہ ساری کائنات مل کر کے ایک ایمان والے کی قیمت نہیں بن سکتی ہے، اس لیے کہ ایمان والا جب تک ایک بھی ہے تو اس کے صدقے میں یہ کائنات موجود ہے۔ مکہ کے مشرکین نے کسی دور میں ایک تصور پیش کیا، آج بھی بہت لوگ پیش کرتے ہیں، کہ جو مذہبی لوگ ہوں، دینی لوگ ہوں، تو ان کو کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، تو ننگے ہو کر وہ طواف کرنے لگے۔ قرآن پاک نے اس کا جواب دیا، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، ان سے پوچھو یہ اللہ کی نعمت لباس، یہ زینت کس نے تم پر حرام کیا ہے؟ کس نے کہا یہ تم پر حرام؟ قل ہی للذین خالصۃ یوم القیامہ، سنو قیامت کے دن تو یہ صرف ایمان والوں کو ہی ملے گا، اور دنیا میں ایمان والوں کے صدقے میں مل رہا ہے دوسروں کو۔ اس کائنات کی بہاریں ایک ایمان والے کے صدقے میں، اس کائنات کی رونقیں ایمان والوں کے صدقے میں، اس کائنات میں تاج اور تخت کسی کو ملا ہے، مال و دولت کسی کو ملا ہے، دنیا کی چیزیں نعمتیں کسی کو ملی ہیں، وہ ایمان والے کے صدقے میں ہے، اس لیے کہ ایمان والا موجود ہے تو دنیا موجود ہے، جب ایمان والا موجود ہے تو دنیا موجود ہے، تو پھر تمہارا تاج اور تخت بھی موجود ہے۔ ایمان والا نہیں رہے گا پھر تم بھی نہیں رہو گے، پھر کائنات ہی نہیں رہے گی، پھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔
اور وضاحت کے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک بات پر پکڑ نہیں کرتا ہے، اگر پکڑنا چاہے وہ اور گناہوں کے اوپر گرفت کرنا چاہے تو ما ترک علی ظہرہ من دابہ، پھر زمین کے اوپر کوئی زندہ چیز باقی نہیں رہے گی۔ اب اس حقیقت کو سمجھیں، گناہ انسان نے کیا، فرمایا انسان کے گناہوں پر اگر اس کی فوراً گرفت ہونے لگے تو کائنات میں زمین کی پشت پر کوئی زندہ چیز نہیں رہے گی۔ گناہ انسان نے کیے، زندہ چیزیں کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو انسان کے لیے، یہ چیزیں خامخواہ تھوڑی، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ سب انسان کے گرد گھوم رہی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ تمہارا رب ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ یہ تو دنیا میں شاید کچھ سمجھ میں آئی ہمارے بات، ایمان کی قیمت ہے۔ اور مر کر کے آپ نے وہ مشہور حدیث سنی کہ کمزور سے کمزور ایمان والے کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل رہی ہے۔ کتنی بڑی قیمت ہے! جب اتنی بڑی قیمت ہو کسی چیز کی تو پھر جس ایمان کی بنیاد پر دنیا قائم، جس ایمان کی بنیاد پر آخرت کا فیصلہ، جس ایمان کی بنیاد پر ذلت اور عزت کا فیصلہ، یوم تبلی السرائر، آج راز اوٹ ہونے کا دن ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، حقیقت سامنے آئی، آج کچھ کو پست کرنے کا دن ہے، اب کچھ کو بلند کرنے کا دن ہے۔ ایمان کی بنیاد پر بلندی ملے گی، جس کو ایمان نہیں ملا وہ جہنم کے گڑھوں میں گریں گے، وہ پست ہوں گے۔ ایمان والوں کی جو مذاق اڑاتے تھے، ایمان والوں سے کہا جائے گا اب وہ دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، هل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اب بتاؤ کہ ان کو بدلہ مل گیا جو یہ کام کر رہے تھے، ان کو سزا مل گئی۔ تو جب ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، دنیا اس کی وجہ سے، آخرت اس کی وجہ سے، تو میرے بھائیوں اس ایمان کی بنیاد پر پھر امتحان بھی ہوں گے۔ ایرے غیرے نتھو خیرے سارے کے سارے چل پڑے کہ ہم بڑے پکے مسلمان، پکے مومن، میں کیوں پکا کہ میرا باپ بھی مسلمان، میرا دادا بھی مسلمان، میرا پردادا بھی مسلمان، تو میں کیوں نہیں ہوں مسلمان؟ فرمایا نہیں، ایسے نہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شاید کشمیر میں کوئی ایسا بندہ ہو جس کو یہ یاد نہ ہو۔ یہ احسان ہے خطبہ کا، لیکن یہ ان کی تھوڑی سی زیادتی بھی ہے کہ وہ اتنا ہی سناتے، آگے نہیں سناتے۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو، مگر آگے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو جب تم مشکلوں میں گر جاؤ، جب پریشانیاں تم کو جکڑ لیں، جب حالات تم کو گھیر لیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اس وقت میں نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اے خدا تجھے یاد کر رہے تھے تو تجھے یاد کیا تو مصیبتیں کہاں سے آ گئی؟ یہ مصیبتوں پر صبر کرو اور مدد، نماز سے مدد حاصل کرو، ہم نے تجھے یاد کیا، تو نے ہمیں یاد کیا، بیڑا پار ہوا۔ فرمایا بیڑا تو بے شک پار ہوگا مگر اتنا جلدی نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور آزمائیں گے، ضرور بالضرور آزمائیں گے، اور پہلے بھی آزمائے گئے اور قیامت تک بھی آزمائش ہوتی رہے گی، قیامت تک آزمائش ہوگی۔ اس آزمائش سے ہی پتہ چلے گا پکا کون ہے، کچا کون ہے، کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دنیا میں ظاہر کرے گا کیسے؟ جو پکے ہوں گے وہ مصیبتوں سے اور پک جائیں گے، وہ مصیبتوں کے سامنے نکھر جائیں گے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ خالی کلمہ پڑھیں گے، آمنا کہیں گے اور ایمان کا ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ ایمان کا امتحان ہوگا۔ وهم لا يفتنون، ان کو فتنوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، ان کو آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔
जरूर किया जाएगा। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने तुमसे पहले लोगों को आजमाइशों में मुब्तला किया था। किस लिए? फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू, ताकि अल्लाह ताला जाहिर करे सच्चे कौन हैं, वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन, और ताकि जाहिर करे कि झूठे कौन हैं। जो सच्चे होते हैं उनको अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन पर चलते हुए, अल्लाह के दीन के लिए जितनी मुसीबतें आती हैं, उन मुसीबतों में वो मजा आता है जो राहतों में कभी आ ही नहीं सकता है। ऐसी कुल्फतों पे कुर्बान हजारों रहमतें, ऐसी मुसीबतों के ऊपर आसानियों को कुर्बान कर दो। ये उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे, देख लीजिए, ईमान कबूल किया, मक्का के बड़े काफिर की पनाह ले ली और कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता है, छेड़ नहीं सकता है। मक्का की गलियों से गुजर रहे थे, एक गली में देखा बिलाल हबशी को घसीटा जा रहा है, दूसरी में देखा हजरत सुमैया को मारा जा रहा है, अम्मार इब्न यासिर को मारा जा रहा है, किसी को देखा इसको बोरी में बंद करके ऊपर से धुएं दिए जा रहे हैं, किसी को किसी मुसीबत में, किसी को किसी आजमाइश में देखा, अपने आप को तंज करने लगे कि तू कितना बेवकूफ आदमी है, तू एक काफिर की पनाह के किनारे पर बैठा हुआ है और ये देख तेरे साथी कैसे कैसे मजे लूट रहे हैं, मजे लूट रहे। वापस गए, उमैया इब्न खल्फ से कहा कि तुम पनाह देने में बहुत अच्छा आदमी है, तेरी पनाह में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मैं आज तेरी पनाह वापस करना चाहता हूँ। उसने कहा कि क्या मेरी कौम में से किसी ने आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है? उन्होंने फरमाया बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, मगर आज मुझे कुछ किनारे पर बैठकर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी इस भंवर में छलांग मारने का दिल कर रहा है। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना वमिनन नासी मन यअबुदुल्लाह अला हर्फिन फइज़ा असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिही वइन असाबहु फितनतुन इनक़लब अला वजहिही खसिर दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। कुछ लोग किनारे पर बैठते हैं, फुहार भी लेते हैं पानी की, ठंडक भी हासिल करते हैं, मगर बीच में नहीं कूदते। फिर क्या होता है? अगर खैर अच्छे हालात रहते हैं, कहते दीन बड़ा अच्छा है, देखो दुकान भी चली, कारोबार भी चला, मजा भी बड़ा आया, खाम मौलवी डरा रहे थे कि लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये तो इश्क़ इम्तिहान है, कदम रखना। मैंने कितने दिन से कदम रखा हुआ है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं आई, किनारे पर बैठा हुआ। वहीं नसाबत हो फितनतुन, और अगर कोई आजमाइश आई, जरा झटके लगे ईमान की बुनियाद पर, इनक़लब अला वजहिही, तो वहां से उसी तरह किनारे से पलट गया। खसीरत दुनिया वल आखिरा, इसकी दुनिया भी बर्बाद, इसकी आखिरत भी बर्बाद। उसको कहा कि नहीं, आज मुझे भी गिरदाब में, आज मुझे भी भंवर में छलांग मारने को दिल चाह रहा है। उसने कहा कि फिर इसका फैसला ऐसे नहीं होगा, फिर हरम में चलो, वहां जाकर के फैसला करेंगे। हरम में मुशरिकीन बैठे हुए, उनके सरदार बैठे, उनके सामने कहा उमैया ने कि ये मेरी पनाह में थे, अब कहते हैं कि मैं पनाह वापस करना चाहता हूँ, आप लोग इनसे पूछ लो। उन्होंने कहा कि बेशक ये बहुत अच्छा आदमी है और इसने पनाह देने का हक अदा किया है, मगर मैं खुद ही इसकी पनाह वापस कर रहा हूँ, इसलिए कि अल्लाह के सिवा किसी की पनाह में नहीं रहना चाहता हूँ, अल्लाह के सिवा किसी की पनाह में नहीं रहना चाहता हूँ। लोगों ने कहा बहुत अच्छा, आगे बढ़े। एक मजमा लगा हुआ था, लबीद बहुत मशहूर शायर था, वो अपनी नज़म सुना रहा था और लोग उसको वाहवा कर रहे थे, सब वाहवा वाहवा। उसने अचानक एक शेर पढ़ा, अला कुल्लि शैइन मा खलल्लाहु बातिलु, सुन, अल्लाह के सिवा सब चीजें नापैद हैं, सब चीजें फना होने वाली हैं, कोई बाकी रहने वाली चीज नहीं है। अरबों में अल्लाह का तसव्वुर था, अल्लाह को एक भी मानते थे, लेकिन कुछ सिफारिशियों का ख्याल तसव्वुर करके वो दूसरों को अल्लाह के साथ शरीक करते थे। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। उसने ये शेर पढ़ा, बहुत अच्छी बात, सबने कहा बेशक, इन्होंने भी कहा
بے شک اس نے دوسرا شعر پڑھا، اس نے کہا الا کل نعیم، سنو جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب کی سب زائل ختم ہو جانے والی ہیں، کوئی نعمت بھی باقی رہنے والی نہیں۔ انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، جنتی بھی خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جنت کی نعمتیں بھی غیر ممنون، ان کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کا سلسلہ کبھی کٹے گا نہیں، ان پر کبھی خزاں نہیں آئے گی، بہار ہی بہار رہے گی، ہمیشہ وہاں کی نعمتیں تر و تازہ رہیں گی، نہ ان میں کوئی باسی پن آئے گا، نہ ان میں کوئی پرانا پن آئے گا، نہ ان کا موسم ختم ہوگا، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ شاعر کو غصہ آیا، اس نے کہا یہ کون آدمی ہے جو مجھے ٹوکتا ہے بیچ میں؟ تو ایک بیوقوف کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جی یہ ہماری برادری کے لوگ ہیں، کچھ پاگل لوگ ہیں، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے ایک نئی پارٹی کھڑی کر لی ہے اور جان بوجھ کر زبردستی پنگا لیتے رہتے ہیں، آ بیل تو مجھے مار۔ دیکھو یہ زبردستی کیا کر رہا ہے۔ بات بڑھ گئی، ایک آدمی نے ان کو مکہ مار دیا آنکھ کے اوپر، تو آنکھ پوری کی پوری نیلی ہو گئی۔ تب تک ادھر سے امیہ بھی آ گیا، امیہ نے کہا کہ دیکھو میں نے کیا کہا تھا کہ میری پناہ واپس مت دو، ابھی بھی وقت ہے، دیکھو یہ آنکھ کا کیا حال کیا ہے۔ کہا آج آنکھ نے مکہ کھا کر کے جو مزہ حاصل کیا آج تک کوئی چیز کھا کے نصیب ہی نہیں ہوا، ایسا مزہ آیا، ایسا مزہ آیا، میری تو دوسری آنکھ بھی ایسی مار کے لیے تڑپ رہی ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ فرمایا جو ان مصیبتوں میں پک کر تیار ہوتے ہیں، اور یہ 1400 سالہ ہماری تاریخ ہے اور اس سے پہلے ایمان والوں کی تاریخ ہے، اور قرآن پاک نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، صرف ہم نے چونکہ سبق کا مذاکرہ کرنا ہے۔ یہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا اور کمزور لوگوں کو اللہ نے ایمان نصیب کیا، جادوگروں کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کافر تھے، اب ایمان نصیب ہوا۔ فرعون ہڑبڑا گیا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں کہوں کیا۔ کہتے ہیں اچھا اگر تم نے مسلمان ہی بننا تھا تو کم سے کم مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا، تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، میں تمہیں سولی دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی دوں گا، وَلَأُقَتِّلَنَّكُمْ، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، میں تمہارے مخالف جانب سے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا، یعنی پہلے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، پھر تمہیں سولی پر بھی لٹکاؤں گا، پھر تمہارے ٹکڑے بھی کروں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کس خدا کے ڈر سے کلمہ، اس کے عذاب سے ڈر کر کے کلمہ پڑھا ہے۔ میرا عذاب زیادہ سخت ہے یا خدا کا عذاب زیادہ سخت ہے؟ ابھی سجدہ کیا، کلمہ پڑھا، ابھی تربیت نہیں ہوئی، کوئی زیادہ لمبا چوڑا وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں گزارا، مگر جب ایمان کی حقیقت دل میں اترتی ہے، ایمان کا نور دل کے اندر اترتا ہے، ایمان کی اصل روشنی دل کے اندر آتی ہے، تو اس ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ایمان والا وہی کہے جو جادوگروں نے کہا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا غیرہ، جا جا فذہب، جا جا، جو تو کر سکتا ہے، فقضی ما انت قاض، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کر جو کر سکتا ہے، تو جو بھی کرے گا اس دنیا میں ہی تو کرے گا۔ لا غیر، ہم تجھ سے نہیں ڈرتے، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو کیا کمال کرے گا؟ ٹکڑے کروں گا، سولی لٹکاؤں گا، مار دوں گا نا۔ ہم اس عذاب سے ڈرتے ہیں جو لا يموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ زندگی ہے نہ موت بھی نہیں ہے۔ یاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، ہر طرف سے موت آتی ہے مگر موت آتی نہیں، مرے گا نہیں انسان۔ تو نے سزا دی، مر گئے، تو اس مرنے سے ہم کو ڈرتے ہیں کیا؟ اس کی وجہ سے ہم کلمہ چھوڑ دیں گے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک صدیہ 80 سال پہلے ان ایمان والوں کو والسماء ذات البروج میں تذکرہ کیا جن پر بےایمانوں نے وہ ظلم کیا کہ آگ کی خندقوں میں ان کو ڈالا اور ایک ایک آگ کی خندق میں چھلانگ لگاتا رہا اور کسی نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ قرآن پاک یہی بتانا چاہتا ہے آزمائشیں کس لیے آتی ہیں، کیونکہ جب ایمان کی لہر چلتی ہے تو اس رو کے اندر بہت سارے بہ جاتے ہیں اور کچھ کچے پکے سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا پھر یہ آزمائشوں کی بھٹی آتی ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کچا کون ہے اور پکا کون ہے، اور تعلیم کیا ہے کہ اللہ سے اس کے لیے مانگتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو۔ وہ دیکھو ان جادوگروں نے فرعون کو للکارا، ایک طرف فرعون کو للکارا
ललकारते हुए कैसी हिम्मत की बात कही, कैसी ताकत की बात कही। जाहिरी तौर पर ऐसा लग रहा है कि शायद इसके अंदर कोई किब्र का शाइबा हो, मगर हकीकत में नहीं है। जब उसने कहा कि लगा दो इनको, सूली पर चढ़ा दो, तो फिर अल्लाह के आगे कैसे दामन फैलाया। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। परवरदिगार, कह तो दिया फिरौन को, मगर ये जिस्म प्लास्टिक का तो नहीं, ये लोहे की बॉडी तो नहीं है, ये तो यही गोश्त और हड्डी की बॉडी है। और हम सब्र करें और हालात का मुकाबला कर सके, ये तौफीक तो तू ही अता फरमाता है। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, ऐ खुदा तू हमारे ऊपर सब्र के झरने लगा दे, और हम सब्बित अक़दामना, और हम तुझसे इस मैदान को छोड़ते नहीं हैं और इसके लिए भागने का रास्ता नहीं मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं सब्बित अक़दामना, हमारे कदमों को जमा दे। उसके मुकाबले में कमजोर तबका, वमिन अन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाह जअलू फ़ितनतन नासी कअज़ाबिल्लाह। फरमाया हाँ, कुछ कमजोर ऐसे भी होते हैं जो कलमा तो पढ़ लेते हैं, लेकिन फलम्मा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह, जब रोशनी आती है तो चलते रहते हैं, कहते ईमान बड़ा अच्छा। फलम्मा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू, जब हालात आते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, और फिर ये लोग क्या कहने लग जाते हैं कि ये जो आजमाइशें आ रही हैं, जालू फितनतन नासी कअज़ाबिल्लाह, ये अजाब आ गया है। मेरे साथियों, मेरे पास कोई मजमून नहीं था और ज़हन बताया भी नहीं था मदरसे वालों ने कि किस मौजू पर बयान करना है। वो बच्चा कुछ कहना चाहता था, मैंने कोशिश की मैं उसकी आपको तर्जमानी करूं और मैं बताऊं कि ये ईमान का खासा है और ऐसा होकर के रहना है और क़यामत तक ऐसा होता रहेगा। और ये सब कुछ किस लिए होगा, ताकि अल्लाह दिखाए कि ईमान वालों के अंदर ईमान की कैसी ताकत होती है। और मैंने कहा कि पिछली तारीख भी बयान की कुरान में, और 1450 साल की मेरे और आपके सामने है कि अब बाहर की आजमाइशों से आज तक किसी ने ईमान का सौदा नहीं किया। बिलाल हबशी ने नहीं किया, हजरत सुमैया ने नहीं किया, हजरत अम्मार ने नहीं किया, हजरत यासिर ने नहीं किया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। हम सब की तरफ से परवरदिगार उनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन जब अंदर की बेईमानी उठती है, अंदर कुफ्र छुप जाता है, अंदर दुनिया की मोहब्बत आती है, अंदर दुनिया की हवस और लालच आती है, और अंदर से जो कुफ्र और शिरक उठता है उसका मुकाबला करना मुश्किल होता है। फिर ईमान की शक्लों में चलते चलते लोग गुमराह हो जाते हैं। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात। फिर उनको शैतान किस तरह धकेलते हैं गुमराहियों की तरफ, फिर कोई ईसाइयत की तरफ, फिर कोई यहूदियत की तरफ, फिर कोई किसी और बला की तरफ, और फिर किसी और चीज की तरफ। फिर 10-10 पैसे के ऊपर ईमान का सौदा करता है, 10 रुपए में झूठ बोलता है, 10 रुपए के ऊपर वादा खिलाफी करता है, 10-10 रुपए के ऊपर आदमी अपने वादे से फिर जाता है, मुकर जाता है। ये जो अंदर का कुफ्र छुपा हुआ है, इसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। इसी को कहा था रजाना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर। अल्लाह हमें इसके लिए मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए कि हमें अंदर से मजबूत हो जाए, हमें अंदर से यकीन पुख्ता हो जाए। जब अंदर से यकीन पुख्ता होगा तो बाहर के हालात से कभी भी इंसान ईमान के साथ समझौता नहीं करता है, ईमान को नहीं बेचता है, कुफ्र के आगे नहीं झुकता है, बेदीनी के आगे नहीं झुकता है। मगर हाय, जब अंदर से वो कमजोरी हो तो फिर किस तरह झुकता है। फिर अब्दुल्लाह इब्न सरजस, कुरान की वही को लिखने वाला कातिब वही भी कभी फिसल जाता है। जब अंदर छुपा हुआ तकब्बुर हो, अंदर छुपा हुआ किब्र हो, अंदर छुपी हुई बड़ाई हो, तो फिर बिल्कुल सफों के बीच में चलता चलता किस तरह फिसल जाता है। और फिसलता नहीं, कुरान पाक कहता है अंदर पहले से कुफ्र मौजूद था, वो कुफ्र कभी कभी छलक करके बाहर आ जाता है। और फिर लोग कहते हैं कि ये ईसाई हो गया और ये फला हो गया, वो पहले
پہلے سے کون سا مسلمان تھا، اندر اس کے پہلے سے کفر چھپا ہوا تھا، کبھی کبھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی کے لیے یہ محنت ہے کہ اندر کے کفر سے کو ہم مٹا سکے، اندر سے اپنے ایمان کو منور کر سکے، ایمان کو اپنے دل کو ایمان کے نور سے منور کر سکے۔ اسی کے لیے یہ مدرسوں کی محنت، اسی کے لیے خانقاہ کی محنت، اسی کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت۔ اگر وہ اندر بن جائے تو باہر کا کوئی مسئلہ نہیں، اس سے تو کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، ہم وہ طبقہ نہیں دیکھتے جن کو کہا گیا 13 سال تک روک کر کے رکھو، ولما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا قل متاع الدنیا قلیل۔ یہ اس کا علاج بہت آسان ہے، لیکن اندر سے مضبوطی نہ ہو، اندر کمزوری ہو تو وہاں پھر باہر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مجلسوں سے ایمان کی کچھ روشنی لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔